بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله نجوم الهدى وقادة التقى يا رب صل وسلم على سيدنا المصطفى لا إله إلا أنت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر جماع الاسم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب سے میری حاضری اس مسجد میں ہوئی ہے تقریباً سارے ہی جمعوں میں اور سارے ہی جمعہ کے بیانات میں نیک اعمال کرنے کی طرف بلایا جا رہا تھا اور اس کی ترغیب دی جا رہی تھی، لیکن آخر میں یہ بات چلی تھی کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے اعضاء و جوارح سے دوسرے آدمی معمون اور محفوظ ہو جائے، اور اس میں بھی اس کی وضاحت ہو گئی تھی کہ دوسرے آدمی کیسے معمون اور محفوظ ہوں۔ اس سلسلے میں ذہن میں بات آئی، کچھ اور بات کرنی تھی۔ بات یہ آئی دوسرا آدمی معمون اور محفوظ اس وقت ہوگا جب یہ خود جو ہے بہتر سے بہتر یہ بندہ بن جائے گا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت اس وقت کر لے گا جب یہ خود اپنے آپ کو دین اسلام اور شریعت محمدیہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہوگا، ورنہ خالی عطر کی بوتل سے جس میں عطر ڈالا ہی نہ گیا ہو خوشبو آپ پا نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے خود اپنی ذات کی اور ہم سب کی تربیت نہ ہوئی ہو تو ہم دوسروں کو اپنی ذات سے راحت نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ اس آیت پر اگر تفصیلی بات کی جائے تو کئی ہفتے لگیں گے، جمعہ اگر بات ہو تو کئی ہفتے اس پر لگیں گے، لیکن اگر آپ کو تفصیلی طور پر تحریر پڑھنی ہو تو ایک کتاب ہے ندائے شاہی، جو مراد آباد شاہی مدرسے سے جو ہے یہ ماہنامے کی شکل میں شائع ہوتی ہے، وہ کتاب، وہ رسالہ ندائے شاہی نام کر کے تقریباً کئی سال پہلے میری نظروں سے یہ شمارہ گزرا کہ اس میں ایک مضمون چلا تھا منشیات، جس میں شراب کی حرمت اور اس کی قباحت اور کیا کیا خرابیاں ہیں، تفصیلی بحث اس پر کی گئی ہے۔ اس کا یہاں موقع نہیں ہے، بس چند گزارشات آپ کے سامنے کر دی جائے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ دیکھیے، شریعت نے جہاں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور فرض، واجب یا مستحب یا سنت قرار دیا ہے، وہیں پر کچھ چیزیں ویسی ہیں جن کے کرنے پر روک لگایا گیا ہے۔ تو وہ روک بھی کئی طرح کے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے روکنا فرض ہے،
اور کچھ چیزیں یہ ہے جن سے رکنا واجب ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے رک جائیں تو بہتر ہے، نہیں رکے ہیں استعمال کر لیے ہیں تو بھی جائز ہے۔ جیسے کرنے کے لیے جو فرض ہے وہ سب سے پہلے انسان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا فرض ہے، مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت ہے اور اس عمر کو پہنچ چکے ہیں تو روزہ رکھنا فرض ہے، اور مالدار ہو گئے ہیں خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو حج فرض ہے۔ اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے جو فرض کے درجے میں ہے، فرض کا اپوزٹ یہ ہوتا ہے حرام، تو وہ کچھ چیزیں ہیں، شراب پینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور چوری کرنا حرام ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے شراب۔ شراب کو اس شریعت میں منع کر دیا گیا۔ ابتدائی دور میں عرب حضرات شراب کو پیا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر کھانے کے بعد ایک جام اس کا بھی چلتا تھا، بہت دورہ تھا اس کا۔ اور جب شریعت آئی تو ابتدائی طور پر اس کو منع نہیں کیا، ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں بھی کچھ صحابہ کرام اس کو پیا کرتے تھے، اور کچھ وہ پاک طبیعت تھے جنہوں نے ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کی یہ آیت نازل فرمائی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ یہ لوگ سوال کرنے لگے کہ شراب سے متعلق یہ کیا چیز ہے، اس کا استعمال کیسا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی شراب حرام ہوئی نہیں تھی، لوگوں میں یہ چرچا چلنے لگا، اور پھر یہ چرچا اتنا چلا کہ صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس کے متعلق سوال کرنے لگے کہ شراب کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا استعمال کیسا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب حرام نہ تھی، لیکن لوگوں میں ان چیزوں کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، اسی لیے یہ سوال پیش آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قل اے نبی کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، اس کے استعمال کرنے میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس کا نفع اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس نفع کو دیکھ کر شراب کا استعمال کو جائز ہی رکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، اس کے اندر گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے فائدے سے بھی بڑھا ہوا ہے یہ گناہ۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔
کچھ لوگ اس آیت کا سہارا لے لیتے ہیں کہ اس میں نفع بتایا گیا ہے، اس لیے استعمال کرنا جائز ہے، قرآن میں بالکل منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے اور دل کے کان کو کھول کر کے سن لیجئے اس آیت کریمہ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اول مرحلہ میں نازل فرمایا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو اور شراب کے ساتھ جوا کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور شراب سے وہی شراب مراد نہیں ہے جو شراب صرف نشہ لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب یہ نشہ لانے والی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے، جس کی قلیل مقدار میں اگر نشہ نہیں لاتی ہے اور کثیر مقدار میں زیادہ مقدار میں اگر وہ چیز حرام تک اور نشہ تک پہنچاتی ہے تو اس کے قلیل مقدار میں بھی وہ طاقت ہے کہ وہ جو ہے نشہ تک پہنچا سکے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ما کثیرہ حرام فقلیلہ حرام، جس کا کثیر اور جس کا زیادہ کا استعمال حرام ہے اس کا تھوڑا اور کم استعمال بھی حرام ہے۔ لہذا چوری کرنا جہاں 1 لاکھ اور 10 لاکھ کی جو ہے رقم ہو وہ حرام ہے، تو وہیں پر 1 روپے کی چوری کرنا بھی حرام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جہاں 2 پیک اور 4 پیک کا استعمال کرنا شراب کی حرام ہے، وہیں پر 2 گھونٹ کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جس اناج اور غلے کا احترام اور اکرام ہوتا ہے اس کا زیادہ مقدار میں ضائع کر دینا جائز نہیں ہے، اور ضیاء میں آتا ہے اور اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کا قلیل مقدار بھی حرام اور ضائع کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ اس لیے اس آیت کا سہارا لے کر کے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہے اس لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی آدمی نے کہا کہ مانتا ہوں تاڑی میں نشہ آ جاتا ہے، حرام ہے، اور دارو میں نشہ آ جاتا ہے، حرام ہے، لیکن بیئر حرام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ صحت کے لیے اور فٹنس کے لیے بہت بہترین چیز ہے، اس میں نشہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے اس کو بنایا کس چیز سے گیا ہے؟ کیا اس میں غلیظ مادہ نہیں ملایا گیا ہے؟ غلیظ مادہ، ناپاک چیزیں نہیں ملائی گئی ہے، الکحل کا جو ہے اس میں شرکت نہیں ہے، الکحل کو نہیں ملایا گیا ہے۔ آپ چاول بنا لیجئے، چاول کھانا حلال ہے، پاک ہے، اسی کو آپ 10 دن رکھ کر کے سڑا دیجئے، وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر غلاظت اور ناپاکی اور پلیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے جسم کو اور ہم سب کے جسم کو کیا چیز نفع پہنچا سکتی ہے، کیا چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو اپنی کمپنی میں، اپنی فیکٹری میں اور اپنی نگرانی میں نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اللہ کی کمپنی سے آئے ہوئے ہیں، وہی بتائیں گے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اسی کے بتانے سے ہمیں یہ علم ہوگا کہ ہمارے جسم کے لیے کیا کون سی غذا نفع بخش ہے، کون سی غذا جو ہے نقصان دہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ شراب کا استعمال جہاں کچھ فائدہ ہے وہیں پر جو ہے اس کا نقصان بڑھا ہوا ہے، اور
فقہ کا مشہور قاعدہ ہے دفع المضرۃ اولا من جلب المنفعۃ، کہ نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا، نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے مقابلے میں کوئی تھوڑی مقدار میں کچھ فائدہ ہو جائے۔ ایک چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی مقدار ہے کہ فائدہ ہوتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جانے کے بعد ایک بڑا فتنہ اور ایک بڑا جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اس چیز کا استعمال اپنے لیے جائز سمجھیں گے یا پھر اس کو جو ہے ناجائز قرار دیں گے؟ اس لیے فقہا نے فرمایا دفع المضرۃ، نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، اولا بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، من جلب المنفعۃ، منفعت اور فائدے کو حاصل کرنے سے۔ اچھا، یہ جو فائدہ بیان کیا ہے اس آیت میں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس فائدے سے کیا کون سا فائدہ مراد ہے؟ کیا پینے والے کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ایک صاحب نے تو کہا، میں نے ان کو کہا وہ اس ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، نہ بیٹی ہے نہ اور کچھ ہے، اور اس کا شوہر اس کو چھوڑ چکا تھا، ادھر سے مانگ کر ادھر سے کر کے اس کو کھلایا پلایا اور محبت سے اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا، ایک نمبر کا شرابی نکل گیا، ایک نمبر کا شرابی۔ ماں رو رہی ہے، ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ روزانہ شراب میں بھوت بن کر کے آتا ہے۔ لیکن میری ان سے بے تکلفی تھی، کوئی بھی بات کہنا ہوتا تو میں بلا جھجک میں کہہ دیتا تھا۔ میں اچانک اس حال میں پہنچا اور وہ مجھ سے کچھ بول رہا تھا، میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہیے۔ بالکل ہوش و حواس میں تھا، نشے میں ہی لیکن ہوش و حواس میں۔ میں نے ان کو کہا ان چیزوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کی ماں نے آپ کو کیسے پالا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس نے جو جواب دیا کہ جو ٹینشن، جو پریشانی گھر چلانے میں مجھے لاحق ہوتی ہے، آپ اس کو کیا جانیں، آپ اس کو کیا جانیں؟ تو اس میں فائدہ ہے، ٹینشن مفت، فائدہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، فلاں صاحب ہیں ان کو آپ سے زیادہ ٹینشن ہے، اس کی کوئی نوکری نہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانچوں وقت وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، اور جو ہے ان کے بیوی اور بال بچے بھی ہیں، پھر بھی وہ خوش ہیں۔ آپ تو ماشاء اللہ کما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جانیے گا اس بات کا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن اس چیز پر آپ جو ہے دوبارہ نہ بولیں تو بہتر ہے۔ الامان والحفیظ، یہاں وہ فائدہ مراد نہیں ہے جس کی عقل ہی ختم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، شراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ عقل اس کی جاتی رہ جاتی ہے، اور جو عقل جس کی جاتی ہے وہ پاگل کہلاتا ہے، مجنون اور دیوانہ کہلاتا ہے، اور مجنون اور دیوانہ کا سودا کیا ہوا شریعت نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو سودا کیا ہو، جو خرید و فروخت کیا ہو، اس نے اپنے نفع و نقصان کو سامنے نہیں رکھا ہو، اس لیے کہ اسے عقل ہی نہیں ہے، ان کا لین دین جائز نہیں ہے، ان کے ولی، ان کے ماں باپ، ان کے رشتے دار کریں گے۔ تم پاگل ہو، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے اوپر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا تو اپنے سارے کام پہ ٹھپ کر دو نا۔ جب تمہاری عقل چلی جاتی ہے، معاشرہ جانتا ہے، سماج جانتا ہے، ایک شراب پینے والا انسان ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، اپنی اولاد کو اولاد کے درجے میں نہیں رکھتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے ناسور بن جاتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے ایک کینسر بن جاتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے ایک سماج کا بہترین کہیے اور بلکہ یوں کہیے کہ سماج کا ایک طاقتور گنڈا بن جاتا ہے وہ۔
ایک طاقتور انسان بھی اس شراب سے مبہوت انسان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیوں کہ ان کی زبان جب گندی ہو گئی ہے، ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، ان کے اعضاء و جوارح اپنے قابو میں نہیں ہے، کل کو چل کر وہ ابھی نہ معلوم ہمارے ساتھ وہ کیا کر بیٹھے گا، کون سا جملہ ہمارے ساتھ کہہ بیٹھے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ ایسا ناسور اور ایسا خطرناک بن جاتا ہے، تو آپ پھر ان کے اوپر جو ہے ان کے کیے ہوئے اعمال اور پھر ان کے جو ہے کیے ہوئے خرید و فروخت اور کیے ہوئے جو ہے معاملات کو کیسے درست قرار دے گئے۔ میرے بھائیو، جس انسان نے شراب پی لی ہے اس کا جھوٹا ناپاک اور حرام ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ ایک غیر مسلم، ایک ہندو بھائی اور ایک چمار اور ایک ڈوم اور ایک بھنگی اور گٹر صاف کرنے والا انسان جو شرابی نہیں ہے، کبابی نہیں ہے، نشہ خور نہیں ہے، اگر وہ انسان جھوٹا پانی اس کا جھوٹا اگر کسی انسان کو پلایا جائے اس کا جھوٹا پاک ہے، بلکہ اس کا بچا ہوا پانی پینا پاک ہے۔ لیکن ایک شرابی اور ایک نشہ خور انسان جس کی زبان پر شراب کا اثر ہو، اس کے جھوٹے کو پینا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اتنا وہ انسان غلیظ ہو جاتا ہے، اتنا وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور شریعت کی نگاہ میں اتنا وہ گر جاتا ہے، پھر اس کو انسان کیسے قرار دیا جائے؟ عقل ہے، بے عقل ہو جا رہا ہے، اس کو عقل مندی کہیں گے؟ اس کو ٹینشن مکت کہیں گے؟ کون سی عقل مندی ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سوچیں، آپ اپنا ہی نالج لگا کر کے سوچیں، اس کو کون سی عقل مندی کہتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی تو یہ ہے کہ عقل و ہوش کو سامنے رکھ کر کے اور جو ہے اپنے ذہن و دماغ کو صحیح اور درست رکھ کر کے مقابلہ کرنا، غریبی سے، فقیری سے اور معاشرے میں پھیلے ہوئے ناسور سے اور پھیلی ہوئی تباہی اور فساد سے مقابلہ کرنا، اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ شراب پی لیا، گٹر میں سویا ہوا ہے، عقل مندی ہے، واہ۔ شراب پی لیا، زبان پر کیا لگا ہوا ہے، عقل مندی۔ شراب پینے کے بعد اتنا وہ بے وقوف ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے پاؤں کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے جو ہے باہر پھینک دیا، اس کو سہ لیا، بیوی نے سہ لیا، 70-80 طلاق اس کو دی، بیوی نے سہ لیا، لیکن اس کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے نکال دیا۔ اس بیوی کو معلوم ہوگا کہ یہ شراب پی کر جب آتا ہے وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے، اس بیوی کو معلوم ہوگا کہ میری جوان بیٹی ہے گھر میں اور میرے جوان بچے ہیں گھر میں، یہ آنے کے بعد یہ حیوانیت پر اتر جاتا ہے، ایسے شوہر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ شراب کی بہتات ہو گئی، ابھی بھی نتیش کمار کی حکومت ہے، اس وقت بھی نتیش کمار کی حکومت تھی، جب شراب کی بہتات ہو گئی اور جو ہے جگہ جگہ جو ہے دیسی شراب کے جو ہے پرمیشن ملنے لگا اور جگہ جگہ دیسی شراب کی دکانیں کھل گئی، اس وقت ہمارے امیر شریعت نور اللہ مرقدہ مفتی نظام الدین صاحب نے ان کو بلایا، بلکہ نتیش کمار کو بھی بلائے اور کہنے لگے جس شراب کی تم پرمیشن دے رہے ہو جانتے ہو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ سرکار کا کام اور جو ہے نیتاؤں کا کام یہ ہے وکاس کرنا، اور یہ شراب کا جو تم نے ٹھیکہ چلانے کی اجازت دی ہے اس سے وکاس نہیں وناش ہو رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آئے دن گاڑیوں کی ایکسیڈنٹیں ہو رہی ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں اور جو ہے گھر کا گھر تباہ ہو رہا ہے، گھروں میں جو ہے بیویوں کو مار مار کر کے یہ شرابی اور یہ نشہ خور بیویوں کو مار مار کر کے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں۔
یہ وکاس کہاں ہے؟ یہ وکاس نہیں وناش ہے، یہ آبادی نہیں تباہی اور بربادی ہے، اس پر لگام لگاؤ۔ لیکن سرکار کو جوش آیا، پیش آیا اور بھی پرمیشن دینا شروع کر دیا اور پرمیشن دینا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ نے ایک موقع پر انہیں سوچنے کی، سمجھنے کی ایک فرصت دی اور موقع دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے کمان کو اٹھایا اور اپنے قلم کو اٹھایا اور شراب بندی کا جو ہے ایک مہم چلائی اس نے۔ پھر وہی نتیش کمار نے یہ اپنے پریس کانفرنس میں اور پھر دوسرے میڈیا والوں سے اور پھر اپنے جو ہے پرچار میں یہ کہا، شراب بندی سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب مٹھائی کی دکانوں میں سیل مٹھائیوں کی زیادہ ہو رہی ہے۔ جب لوگ مٹھائی زیادہ کھائیں گے، رس گلہ زیادہ کھائیں گے، کھانے کی چیز زیادہ کھائیں گے، لوگوں میں طاقت اور شکتی پیدا ہوگی، پھر یہ انسان کسی کام کا ہوگا اور پھر یہ نام کا بھی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شراب بہت خطرناک چیز ہے، اور شراب کے ساتھ ساتھ آج دیکھ لیجئے شراب پینے والا اپنے بڑوں سے چرا کر کے شراب پیتا ہے۔ معلوم ہے اس کو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ گندا کام ہے، یہ خراب کام ہے۔ اسے بھی معلوم ہے کہ اس کا پینا اور جو ہے گائے بھینس کا انسان کا پیشاب پینا برابر ہے۔ اگر میں دوسروں کے سامنے پیوں گا تو میری بے عزتی ہوگی اور میری بدنامی ہوگی اور معاشرے میں میرا جو ہے نام ہونے کے بجائے بدنامی ہوگی۔ اسے بھی معلوم ہے، لیکن جوش اور جو ہے کچھ اندر جو خباثتیں ہیں اس کی کرامت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے چھپے چھپے بھی پی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے ماننے والو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور جو ہے تیر اندازی کا جو قرآن نکالتے ہیں، والازلام اور بت پرستی کے ذریعے سے نیک فعل اور بدفعلی نکالتے ہیں، والازلام رجس من عمل الشیطان، ایک تو ناپاک ہے، اس کے بعد شیطان کا عمل ہے۔ آپ کو شیطان کہاں پہنچاتا ہے؟ اچھے کاموں کی طرف پہنچاتا ہے۔ کس کو معلوم ہے کہ شیطان اچھی رہنمائی کرتا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ شیطان ہر ایک کو معلوم ہے کہ بلکہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ میری رہنمائی شیطانی ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہی کہا اللہ سے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ یہ شیطان کا اللہ سے کلام ہے، قرآن میں ہے، 14ویں پارے میں ہے، 23ویں پارے میں ہے۔ تو خیر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نشہ اور یہ جوا وغیرہ کیا ہے؟ ایک تو ناپاک ہے، من عمل الشیطان، دوسری وجہ حرام ہونے کی یہ شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوا، اس سے بچ جاؤ اور اس سے باز آ جاؤ، یہ تیسری وجہ ہے حرام کرنے کی، تیسری وجہ فاجتنبوا فہل انتم لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ چوتھی وجہ۔ اور پھر ایک دوسری جگہ ہے اسی آیت میں، فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ میرے بھائیوں، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، حلال کسی درجے میں نہیں ہے۔ شراب نامی جتنی چیزیں ہیں جس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہے، جس کی بناوٹ میں گندگیاں ملائی جاتی ہے، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے کہا تھا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، تو نفع بخش ہونے کا مطلب کیا ہے میں بتاؤں؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ نفع بخش ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب وہاں کیا کرتے ہیں کہ جو ان لوگوں جب وہ پیتے تھے ان چیزوں کو، پہلے کھیلتے تھے، اس کے بعد سٹا وٹا کھیلتے تھے، اس میں جو جیت جاتے تھے، پھر شراب کا جام ہوتا تھا اور پھر اس
اسی میں جو ہے کچھ بڑی بڑے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، اور پھر غریب غربا بھی وہاں پہنچ جاتے تو غریبوں کو بھی کچھ مل جاتا تھا۔ تو یہ دوسروں کے لیے نفع ہے، اپنی ذات کے لیے نفع بخش نہیں۔ اپنی ذات کے لیے شراب بالکل نفع بخش نہیں ہے۔ اس شراب کے نتیجے میں شراب کا جو جام چلتا تھا، اور اس نتیجے میں جب کچھ جو ہے گوشت اور جو ہے بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کر کے کھایا اور کھلایا جاتا تھا، تو کچھ بھوکے لوگوں کو کچھ جو ہے کھانا میسر ہو جاتا تھا، اسی کی طرف نشان نہیں کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کچھ لوگوں کے لیے نفع ہے اس میں۔ لیکن میرے بھائی، سب سے پہلے اپنی ذات کو نفع پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جسم جو ہمیں ملا ہے وہ امانت کے طور پر ملا ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کا نفع ہمیں دیکھنا ہے۔ اپنی ذات کا نفع ہم دیکھ لیے، اس کے بعد دوسروں کے لیے نفع دیکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے خصوصاً گزارش ہے، اور عموماً اس لیے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذات کو اس چیز سے بالکل روک دیجیے، بالکل شراب کا یا نشہ کی چیزوں سے بالکل جو ہے آپ پرہیز کیجیے، شراب کا استعمال تو کیجیے ہی مت۔ اور ضمناً آپ کے دوست و احباب جو بھی ہوں انہیں بھی ان چیزوں سے روکنے کی جو ہے جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہیے، ورنہ وہ انسان جب اپنے گھر کا نہیں ہوگا تو آپ کا کہاں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک صاحب نے پستول نکالا ایک عالمی کو اور کہا کہ یہ شراب ہے، اور یہ خنزیر کا گوشت ہے، اور یہ لڑکی ہے، یہ تین میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کرنا ہوگا، یا تو شراب پی، یا تو خنزیر کا گوشت کھا، یا پھر اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر۔ اس انسان نے سوچا کہ وہ تو میری بہن کی طرح ہے، اس کا میں اس کے ساتھ منہ کالا کیسے کروں، اس کی عزت کیسے میں نیلام کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ خنزیر تو ہمیشہ ناپاک ہی ہے، جی نہیں چاہتا اس کو کیسے استعمال کروں، چلو دو چار گھونٹ جو ہے شراب کا جام لگا لیتے ہیں، بچ جائیں گے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد جب عقل و ہوش کو کھو بیٹھا تو گوشت بھی کھایا، کیونکہ شرابی کو تو گوشت چاہیے تھا، گوشت بھی کھایا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے زنا بھی کیا اور جو ہے بدکاری بھی کی۔ تو میرے بھائیوں بتائیے شراب کہاں تک پہنچایا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب اس کو سولی کی سزا دینے کے لیے جب اس کو سولی پر چڑھایا گیا تو شیطان آیا اور آ کر کہا ٹھیک ہے تم بچ جاؤ گے، میں تمہاری سفارش کر دوں گا، لیکن ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ اب یہ جان تو لالے پر پڑے ہوئے تھے، یہاں تک پہنچا کس سے؟ شراب سے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں خدا کو، اور وہ شیطان چلا گیا اور اس کو پھانسی ہو گئی، دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا۔ یہ شراب تھا جس کا نتیجہ نکلا کہ وہ جہنمی بن کر کے چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شراب سے، نشہ آور چیز سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں، اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔